السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں جس کو قادیانیوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے مسلمانوں میں سے دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں حق پر مان رہے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو سے میں نے ایک جملہ بھی نہیں کاٹا۔ جس طرح مجھے وہ ویڈیو ملی ہے بے عینی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو ویڈیو میں موجود ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس کی ترجمانی کر رہا ہے، مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہے یا قادیانیوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے جو غیر احمدی جو دوست ہیں، جن کے ساتھ آئے دن ہماری تبلیغی جو ہیں باتیں ہوتی ہیں، اور آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کے جھوٹ اور گمراہ کن جو ہیں وہ پروپیگنڈے جو ہیں وہ جماعت کے خلاف کرتے ہیں۔ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والی جماعت نہیں ہے، اسلام کی محافظ جماعت نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے انہی غیر احمدیوں کے ایک سکالر ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کی ایک ویڈیو میں سے کچھ حصہ، کچھ کلپ آپ کو دکھلاتے ہیں جو کہ ان غیر احمدی مولویوں کے، ان کے جو ہے اس دعوی کو پوری طرح سے جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ یہ کلپ کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کرتی۔ نہیں آ رہی ہے سر، میں اب آپ میری زبان کو لانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں، عمر نام ہے ان کا، آج بھی انگلینڈ میں وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ، انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا کرسچینٹی اور اس کے اوپر۔ وہ پاکستان آئے، یہ کوئی 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں۔ میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے، اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے، اس طرف اہل حدیث کی ہے، بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ کا ہے، اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے، ساری موجود ہے۔ اس نے کہا میں کمپیریٹو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن، کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا۔ قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا انجیز سمجھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان، تو میں ابھی اسلام میں تحقیق کروں کہ میں نے کس مقدہ فکر میں آنا ہے۔ ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا، وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ابھی مطلب ایک تو سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے، جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب وہ ریورٹ ہوا تھا، پورا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، کہتے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میرا بائبل ہے، میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں۔ تو اس طرح میں مطلب اسلام کے فرقوں میں تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، یہ اس نے مجھے خود سنایا۔ کہتا میں جب اندر ہوا نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی اسلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ جی پیارے بھائیوں، یہ غور سے اب سنیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی اسلام کو نہیں مانتے، یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی اسلام کو نہیں مانتے، یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی اسلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے انفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ کہتے نہیں، میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے۔ کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی اسلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز، گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے۔ اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا، تو اس نے کہا میں کیسے مانوں؟ جی پیارے بھائیوں، یہ آپ نے دیکھا،
اس احمدی مسلمان مربی کے بارے میں یہ محمد علی مرزا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، جو ہے سچ بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل کے طور پر اس عیسائی کو دلائل دکھلائے، اس کی کتاب بائبل سے دکھلائے، انجیل سے دکھلائے، الحمدللہ۔ اور یہ جو مولوی حضرات ہیں نام نہاد مجاہدین ختم نبوت، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ گویا ہم اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، استغفر اللہ، اور ہم کو اسلام کے خلاف کوئی ایک نیا مذہب بنا دیے گئے ہیں، جو کہ سری جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے، تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے اور رشیا میں بھی موجود ہے، اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی ہے جی ناظرین، اب دوبارہ سنیے گا غور سے آگے۔ تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں، یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا، جی تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا، جو کہ بالکل سچ بات ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اچھا پھر کہتا جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ؟ جی پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی دلچسپ یہ بات آگے بتلانے جا رہے ہیں، اس کو غور سے سنیں، آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو، تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہی مشرک ہے۔ جی ناظرین، تو یہ ہمارے جو وہ مجاہدین ختم نبوت جو کہ بریلوی ہیں، یہ غور سے یہ سنیں کہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں ان کی اصل میں حیثیت کیا ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ آپ کے اسکالر ہیں، ان کی زبانی سنیں۔ تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہی مشرک ہے۔ سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک۔ تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے، کم از کم شرک نہیں کرتے۔ تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مرزا جہلمی کس کی وکالت کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی کر رہا ہے یا قادیانیوں کی، اپنے بابا مرزا جہنمی کی، کہ یہ بریلوی اور دیوبندی یہ شرک کرتے ہیں اور وہ ختم نبوت نہیں مانتے۔ تو بڑا ایشو کیا ہے، شرک ہے یا ختم نبوت؟ یہ رزلٹ نکال رہا ہے۔ دیوبندی بریلوی کیا قبروں کو پوجتے ہیں؟ کیا ان کا عقیدہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود تحیہ، فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 میں، کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور اگر کوئی خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سجدہ کرنا حرام ہے، اور خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر سجدہ کرتا تو یہ کفر ہے۔ تو اس نے تو ملا دیا کہ جی یہ سجدے کرتے ہیں اور درباروں پر جاتے، کیا دربار پر جانے سے بندہ کوئی مشرک ہو جاتا ہے؟ ساری دنیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر جاتے ہیں، سب سے بڑا دربار ہے وہ، ساری دنیا جاتی ہے، تو کیا یہ سارے مسلمان مشرک ہو جائیں گے دربار پر جانے سے؟ یہ کس کی وکالت کر رہا ہے؟ آئیے سب سے پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اس نے جو کہا کہ یہ ان کو کہانی کرائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، جب وہ بندہ ان کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان والے آیات ہیں انہیں کھول کھول کے اس نے دکھائی۔ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی اسلام کو نہیں مانتے، یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی اسلام کو نہیں مانتے۔ یہ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ دیکھ کہانی کرائے گی، کہانی نہیں کرائے گی، یہ نہیں مانتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔
جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں وہ اپنے باب مرزا جہنمی کے لیے مانتے ہیں، اور خود مرزا جہنمی کہتا ہے جتنی آیات میری شان میں ہے۔ آئے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ مرزا جہنمی عرف مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 70 پر لکھتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ جو آیت ہے یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ بھی کہتا میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ کہتا ہے یہ آیتیں میرے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر ہے 70، 71، 75، 76، 78، 79، 80۔ سلام علی ابراہیم کہتا ہے میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ کہتا ہے یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تذکرہ مجموع الہامات مرزا صفحہ نمبر 281۔ ورفعنا لک ذکرک، تذکرہ مجموع الہامات مرزا صفحہ نمبر 282۔ یہ ساری آیات جتنی بھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر، وہ کہتا ہے میرے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں، اور آپ پڑھ کے دیکھیں عقیدہ ختم نبوت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، اس میں تمام حوالے آپ کو ملیں گے، اور کہاں سے کتاب چھپی ہے، کس سن میں کتاب چھپی ہے، کس مکتبے سے کتاب چھپی ہے، کس نے لکھی ہے، تمام ڈیٹیل آپ کو ملے گی۔ جس بھائی کو وہ کتاب چاہیے مجھے اس نمبر پر مجھے وہ اس کتاب کی ڈیمانڈ کرے، میں اس کو کتاب بھیجوں گا، واٹس ایپ کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کہتا ہے نبی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں وہ مرزا قادیانی کے حق میں نازل ہوئی، اور مرزا قادیانی خود کہہ کر گیا ہے، اپنی کتابوں میں لکھ کے گیا ہے حقیقت الوحی، اس میں ساری جو اس میں بحث کی ہے اس نے کہا یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی آیات۔ یہ کہتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اپنی ان کی کتاب مرزا جہنمی کی، مرزا قادیانی کی ایک غلطی کا ازالہ، اس میں کہتا ہے چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہتا دیکھو صفحہ نمبر 498 براہین احمدیہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔ مرزا جہنمی کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 2، اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 207۔ دوستو دیکھا، کہتا ہے کہ نبی کو مانتے، ان کو کہانی کرائے گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کہانی کرائی گئی ہے۔ تو کہانی کرا رہا ہے، مسلمانوں کو کہانی کرا رہا ہے، قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، اپنے بابے کا دفاع کر رہا ہے، مرزا جہنمی کا۔ دیکھیے مرزا جہنمی عرف مرزا قادیانی کی کتاب ہے اعجاز احمدی اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 183، کہتا ہے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، یعنی میرے لیے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے گئے سورج کے، اب کیا تو انکار کرے گا؟ وہ کہتا اب تو کیا انکار کرے گا میرا؟ اور میاں محمود احمد خلیفہ قادیان، اس کی ڈائری الفضل جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 5 میں مورخہ 17 جولائی 1922 پہ اس نے لکھا ہے، تمام حوالہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ کہتا ہے یہ نبی کو مانتے ہیں اور شان والی آیات بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں اور آپ کو بتاتا ہوں کیا کہ یہ شان بیان کرتے ہیں اور کیا کہ شان بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد مرزا غلام احمد قادیانی، بندرجہ اخبار الحکم قادیان، نمبر ہے اس کا 30، اور یہ 1901 میں یہ شائع ہوا ہے۔ کہتا ہے ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں، نہ نیا نبی نہ پرانا نبی،
بلکہ خود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے، اور وہ خود ہی آئے ہیں، مرزا قادیانی خود ہی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پہلے تھے ان کو چادر پہنائی گئی تھی۔ یہ دیکھیں، کہتا ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ مرزا محمود لکھتے ہیں، ان کی کتاب مرزا محمود کی انوار خلافت صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا حضرت مسیح موعود کا نام احمد تھا یا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا؟ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد تھا یا مرزا موعود کا، مسیح کا، مرزا جہنمی کا؟ اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے یا حضرت مسیح موعود کے متعلق ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے، مرزا محمود کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں جو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، کہتا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس احمد سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ مرزا جہلمی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ لوگ تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کو مانتے ہیں، انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ مرزا محمود کہتا ہے کہ یہ جو من بعد اسم احمد ہے، اس سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام کی یہ توہین کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے نبیوں کو مانتے ہیں۔ مرزا کذاب لکھتا ہے اپنی کتاب میں حقیقت الوحی صفحہ نمبر 73 پہ لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ اور آگے سنیے، کہتا ہے نبیوں کو مانتے شان مانتے۔ دیکھیں مرزا بشیر احمد قادیانی کلمۃ الفصل جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 17 پہ لکھتے ہیں، 117 پہ لکھتے ہیں، پس اب کیا یہ پرلے درجے کی بے غیرتی نہیں ہے کہ جہاں لا نفرق بین احد من رسلی میں داؤد اور سلیمان اور زکریا و یحییٰ کو شامل کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں ہے نا، لا نفرق بین احد من رسلی میں اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ ہم نبیوں میں انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہے، اس طرح تم کہو۔ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی میں داؤد اور سلیمان اور زکریا و یحییٰ علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں، وہاں مسیح موعود جیسے عظیم الشان نبی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ کہتا ہے نبیوں کی شان بیان کریں۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی توہین کر رہے ہیں یہ لوگ، خود مرزا جہنمی عرف مرزا قادیانی کیسی توہین کر رہا ہے، آپ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہتا ہے مرزا جہنمی مرزا قادیانی کی کتاب حاشیہ انجام آتم اور صفحہ نمبر ہے اس کا 290، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ہی نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات لکھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے، جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 39 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے وہ لا علاج کوڑی مریض پر ہاتھ لگاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جو بچپن سے یعنی کہ پیدائشی نابینا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے تھے، وہ اس کی آنکھیں لوٹ آتی تھی اور دیکھتا تھا۔ تو کہتا یہ ان کا معجزہ ہی نہیں ہے۔ اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ گندی گالیاں دیتے تھے۔ آگے لکھتا ہے سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دے دی جو ایک مٹی کا کھلونا یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، پیروں سے چلتا ہو، کیونکہ حضرت مسیح نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے یوسف، جو یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے بنے، اللہ نے بنایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نبیوں کی شان بیان ہو رہی ہے. آگے دیکھیں کیا کہتا ہے. نہایت شرم کی بات یہ کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے گویا یہ میری تعلیم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ مرزا قادیانی کی کتاب انجام آتم، صفحہ نمبر اس کا 290. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے. مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے. دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دیتے تھے. آگے لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. آگے لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لونڈیوں کے پاس جاتے تھے. کیا کیا اس نے لکھا ہے. مرزا جہنمی نے لکھا ہے، کہتا ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں. دیکھ لیں دوستو، اب میں دکھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا. ان کی کتابوں سے، مرزا جہنمی کی کتاب سے، مرزا قادیانی کی کتاب سے، جو اس کا بابا ہے، جس کی تعریفیں کر رہا ہے، جی وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، یہ تو شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے مرزا اس بیان مذکورہ کی تصویر دکھانے کے لیے تخیلی طور ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ ہیں، یعنی اللہ کے بے شمار ہاتھ ہیں. ہم یہ تخیل کر سکتے ہیں، بے شمار پیر ہیں اور ہر ایک اس کثرت سے ایک تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہا ہے. اللہ کے پیر ہیں، اللہ کا مطلب جسم ہے. یہ ہے جی خدا کو اس طرح مانا جاتا ہے. وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تجلیات الہیہ، صفحہ نمبر 396. تمام حوالے آپ کے یہاں موجود ہیں. قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھیں جی کیسے قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے. سنیے قرآن کے بارے میں. تذکرہ مجموعہ الہامیات مرزا، صفحہ نمبر 635 پہ لکھتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. قرآن پاک خدا کی کتاب لیکن میرے منہ کی باتیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا ان کا عقیدہ ہے اور کس طرح مرزا جہلمی ان کی سپورٹ کر رہا ہے. اب آگے سنیے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے اور رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. جی ناظرین اب دوبارہ سنیے گا غور سے آگے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا. جی تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا. جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا تیسرے خلیفے کے بارے میں. تیسرے خلیفہ کو بھی مانتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. یہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی ملفوظات احمدیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131. آپ پڑھیں. عقیدہ ختم نبوت کی کتاب ہے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی اور ان کا صفحہ نمبر 685. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو. ایک زندہ علی تمہیں موجود ہیں، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے زندہ علی کو تم چھوڑتے ہو اور مردہ کو پکڑتے ہو. مرزا قادیانی کی کتاب ہے غلام احمد قادیانی کی ملفوظات احمدیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131. کہتا ہے یہ تیسرے خلیفوں کو مانتا ہے. اس طرح خلیفوں کو مانا جاتا ہے. آگے کیا کہتا ہے قادیانی. اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ اور صفحہ نمبر 13. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں جی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارے حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، بس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے. دیکھیں جی آگے دیکھیں.
مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ ہاں جی، یہ کتاب ہے مرزا کی روحانی خزائن، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 181۔ آگے دیکھیے مرزا قادیانی شعر لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے نزول مسیح، صفحہ نمبر 99، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 لکھتا ہے کہ میرے گریبان میں 100 حسین ہیں، میرے گریبان میں 100 حسین پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم ایک حسین کی بات کر رہے ہو، تو اس کے معنی کر رہا ہے مرزا محمود قادیانی۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی نے فرمایا میں 100 حسین کے برابر ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اس کا یہ مفہوم ہے کہ 100 حسین کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے، 100 حسینوں کی قربانی اور میری ایک گھڑی کی قربانی۔ یہ ہے مرزائیوں کی تعلیم، کہتے بڑی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور وہ شرک نہیں کرتے۔ اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے مرزا قادیانی۔ بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی روایت اچھی نہیں تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے ان کی روایت اچھی نہیں تھی، اور اس کی کتاب حقیقت الوحی صفحہ نمبر 34۔ اس کے علاوہ کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، غبی تھا، کند ذہن تھا، ادھر بخاری شریف میں حدیث ہے 119، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھاتے ہیں، آپ لب بھر کے اس چادر میں ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے سینے سے لگا دو، کہتے جب وہ چادر میں نے سینے سے لگائی تو آج تک میں نے کوئی حدیث نہیں بھولی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم ہوا۔ تو یہ کیا کہتا ہے مرزا جہنمی کہ ابو ہریرہ غبی تھا، کند ذہن تھا۔ اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی صفحہ نمبر 18 اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 127۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے، حق بات یہ کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا۔ یہ غلام احمد قادیانی ازالہ اوہام حصہ دوم اور صفحہ نمبر 596۔ دوستو آپ سنیں کس طرح کی توہین کر رہا ہے، انبیاء کی توہین، قرآن کی توہین، صحابہ کی توہین، حضرت علی کی توہین، حضرت جو ہے امام حسن کی توہین، امام حسین کی توہین۔ یہ کس طرح ان کی سپورٹ کر رہا ہے، کیسا یہ مسلمان ہے؟ اب آگے اور سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ آپ کے اسکالر ہیں، ان کی زبانی سنیں۔ تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بھلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہی مشرک ہے۔ سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو۔ جی دوستو آپ نے دیکھا کس طرح سپورٹ کر رہا ہے مرزا جہنمی کی کہ شرک بڑا ایشو ہے یا ختم نبوت۔ دیوبندی بریلوی نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں، کم سے کم یہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، یہی تاثر دے رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے پہلے ہی بتایا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور خدا مان کر اگر سجدہ کرے گا تو یہ کفر ہے، اور اہل سنت اس کو حرام کہتے ہیں، اگر کوئی سجدہ کہتا ہے اس کو منع کرتے ہیں۔ اگر جاہل لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اس بات کو تمام اہل سنت پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اہل سنت کا ایک موقف ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبودی سجدہ وہ کفر ہے، اور اسی طرح دیوبند کا بھی عقیدہ ہے۔ کس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے، سپورٹ کیسے کر رہا ہے مرزا جہنمی کی، اور کیا کہہ رہا ہے وہ تو سر کسی کو کھاتے میں نہیں لاتے، ان فرقوں کو کھاتے میں نہیں لاتے، وہ تو کسی کو بھی نہیں لاتے، آپ کو بھی نہیں لاتے۔ اگر آپ ان کو مانتے ہیں نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لاتے۔ اگر آپ ان کی تعلیم کو مانتے تو وہ کہتے کہ آپ پکے کافر ہیں۔ دیکھیں ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے، عیسیٰ کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا بشیر احمد قادیانی کلمۃ الفصل اور صفحہ نمبر 110۔ یہ سارے مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے، کافر نہیں وہ پکا کافر ہے۔ یا تو آپ قادیانی ہیں، اگر قادیانی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات ٹھیک ہے، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ دین کی خدمت یہ کر رہے ہیں کہ اگر مرزا جہنمی کو کوئی نہیں مانتا، کہ مرزا قادیانی کو کوئی نہیں مانتا، وہ پکا کافر ہے۔ دیکھ لیں
مرزا بشیر احمد قادیانی کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 کہتا جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ وہ پکا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم تو ان کی تعلیم کو نہیں مانتے، ہم تو انہیں کافر سمجھتے ہیں، یہ جہنمی قادیانی سارے۔ تو ان کی سپورٹ لے رہا ہے، یا تو قادیانی ہے، اگر تو قادیانی نہیں ہے، ان کی تعلیم کو صحیح مانتا ہے، ان کی تعلیم کے مطابق تو پکا کافر ہے۔ ان کی تعلیم کے مطابق مرزا بشیر احمد کی تعلیم، مرزائیوں کی تعلیم کے مطابق مرزا جہلمی پکا کافر ہے۔ یوں یہ کہہ رہے ہیں کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 میں کہ جو مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ پکا کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ان کی۔ آگے دیکھیے محمود احمد قادیانی آئینہ صداقت صفحہ نمبر 35 پہ لکھتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مرزا قادیانی کے نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے ایک اور ہے ان کا، مرزا بشیر احمد کہتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ مرزا مسیح نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی، دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے، سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمارا یہ تعلق حرام ہے۔ آگے دیکھیے ایک اور مرزا محمود احمد انوار خلافت صفحہ نمبر 90 پہ لکھتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے ساتھ نہ نماز پڑھنی نہ رشتہ رکھنا، وہ تو پکے کافر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کس طرح کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جی وہ شرک کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی شرک کرتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے وہ تو چلو ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی سجدہ کرتا ہے حرام ہے سجدہ، اگر خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے یہ کفر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہم نے کبھی کسی غیر کو سجدہ کیا۔ کس طرح کی یہ جہالت پھیلا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو سپورٹ کر رہا ہے یا مرزا جہنمی اپنے بابے کو سپورٹ کر رہا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔